بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے خانقاہ کی ضرورت اور اصلاح کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تحقیق مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا۔ خاک میں ملا چھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ نفس کی باغ یکسر شہوت و غضب کے ہاتھ میں دے دے اور عقل و شرع سے کچھ سروکار نہ رکھے، گویا خواہش اور ہوا کا بندہ بن جائے۔ ایسا آدمی جانوروں سے بدتر اور ذلیل ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص جو نفس کی شرارتوں سے، نفس کے معاصی سے اور خباثتوں سے نجات پا جائے یا نجات پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دونوں جہاں میں کامیاب ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ خانقاہ کی ضرورت کیوں ہے؟ جس طرح تعلیم کے لیے مدرسہ ضروری ہے، عمل کے لیے مسجد ضروری ہے، اسی طرح باطنی تربیت کے لیے خانقاہ ضروری ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ماہر حکیم کی ضرورت ہے، طبیب حاذق کی ضرورت ہے، اسی طرح باطنی بیماری کے علاج کے لیے روحانی حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اسی طبیب کو مرشد یا شیخ کہتے ہیں، جو علوم روحانی و باطنی کا ماہر ہوتا ہے، اور علوم روحانی کو ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا تصوف چیست؟ تو جواب دیا گیا تصحیح القلب، قلب کی اصلاح، یعنی قلب کی اصلاح علم تصوف سے ہی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعلیم تربیت اور دوسری طریق تربیت۔ ایک ہے اظہار محبت اور دوسرا ہے ظہور محبت۔ محبت کا ظہور اہل اللہ کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک بطن یعنی پیٹ کا اور دوسرا باطنی روح کا۔ اور دونوں کا مدار کھانے پر ہوا کرتا ہے۔ جس کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے وہ اچھی طرح ہضم کر لیتا ہے، اور جس کا معدہ کمزور ہو بس وہ بدہضمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بدن میں فساد پھیل جاتا ہے۔
ٹھیک اسی طرح باطنی معدہ کے لیے بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا کھانا غصہ ہے. جب غصہ پر قابو نہ پایا اور اس کو نہ کھایا تو بس فساد پھیل جاتا ہے اور ہر ایک سے ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو سارے عالم میں فساد پھیلا ہوا ہے. اہل اللہ کے ہاں نفس نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. حضرات مشائخ نفس کو اپنے پیروں کے نیچے کچل کر رکھتے ہیں. اہل اللہ کی تربیت سے لوگوں کے پاس قلب سلیم بنتا ہے. اہل اللہ کی تربیت اور توجہ سے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ قلب سلیم حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم کے ساتھ جانا ہوگا. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے اسی کو کامیابی ملے گی، وہی سرخرو ہوگا. قلب سلیم صحیح معنی میں وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس میں سوائے ذات حق کے غیر کا وجود نہ ہو، یعنی غیر اللہ سے اس میں محبت کا وجود نہ ہو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قلب گویا پرندہ ہے، بدن کے پنجرے میں موتی ہے، ڈبہ میں مال ہے صندوق میں. بس اعتبار پرندہ کا ہے، پنجرہ کا نہیں. اعتبار موتی کا ہے، ڈبہ کا نہیں. اعتبار مال کا ہے، صندوق کا نہیں. کھول کر دیکھ ذرا دل کا خزانہ درویش، اس میں ہر طرح کی سوغات نکل آتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ اس خزانہ کو کھول کر دیکھنا بھی تو آئے کسی کو، اور وہ کھل جائے، یعنی خود اسے انکشاف ہو. اسی کو کسی نے بڑی اچھی تشبیہ سے کہی ہے. نکھتے گل اس گلشن کی بو، جب سونگھے گا تو پھر نہ بھاوے گی تجھے دنیا کی بو. منقول ہے کہ کسی بزرگ کے آگے سے جنازہ گزر رہا تھا. بزرگ اس مرنے والے پر بہت افسوس کر کے رونے لگے. کسی نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے ایک سرد آہ کھینچ کر کہا، افسوس جیسا آیا تھا ویسا ہی چلا گیا. مرنے والا اپنے اندر ایک بڑا خزانہ لایا تھا، مگر زندگی میں اس کو کبھی کھول کر نہ دیکھا کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے. یوں ہی اس پورے کو کھولے بغیر یوں کا تو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. اس کی حالت پر افسوس کر کے رو رہا ہوں. مگر سالک خدا کی تلاش میں نکلا ہوا شخص کے لیے دل کی بند کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے. اس کا دل ہی اس کے حق میں سدا بہار گلزار بن جاتا ہے. اسی قدر بصارت نور فراست سے مشرف ہو جاتی ہے. جسم فرشی ہے اور خاک سے پیدا ہوا ہے، اور خاک کے ذروں سے اس کی پرورش اور تندرستی کا انتظام ہے. لیکن قلب عرشی ہے، اس کی غذا بھی عرشی ہی ہے. اس کی غذا بھی عرش ہی سے مل سکتی ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ قلب کیا ہے؟ عرشی ہے، اس کی غذا بھی عرش ہی سے مل سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق، اور ذکر و فکر سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو معرفت خداوندی کہتے ہیں۔ اس نور کے چمکنے کا نام شرح صدر ہے۔ اور یہ دولت جانتے ہو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ شیخ کی صحیح رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے، بغیر شیخ کی رہنمائی کے اس کا علم مشکل ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ دنیا تصرف کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں۔ دنیا کی دولت حاصل کرو اور اپنی ذات اور اہل و عیال اور خدا کی راہ میں صرف کرو، اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ دل خدا کی محبت کے لیے ہے، غیر کو آنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ چور کو دیکھو، چور کہاں جاتا ہے؟ چور کسی ویران مکان میں نقب زنی چوری کرنے نہیں جاتا، حالانکہ وہ اس میں جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ وہ صرف ایسے گھر کا قصد کرتا ہے جو مال و زر سے معمور ہو۔ بعین ہی یہی حال ابلیس لعین کا ہے کہ ابلیس لعین بھی انہی قلوب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خشیت الہی، انابت اللہ اور ذکر و فکر سے معمور رہتے ہیں۔ اجڑے ہوئے دل کی خبر لیں اور قندیلوں کو روشن کرنے کے بجائے اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کرنے کی فکر کریں۔ انسان مجموعہ ہے 3 حیثیتوں کا، نفس، دل اور روح کا۔ ان میں سے ہر ایک کی اصلاح خاص چیز سے ہوتی ہے۔ نفس کی اصلاح شریعت سے ہوتی ہے، دل کی اصلاح طریقت سے ہوتی ہے، اور روح کی حقیقت سے ہوتی ہے۔ ہمیشہ زندہ دل رہے اور نفس کو مردہ بنا کر رکھے، یہی سارے مجاہدے کا نچوڑ ہے کہ آدمی کا دل زندہ ہو جائے اور اس کا نفس مردہ ہو جائے۔ جب نفس مردہ ہو جائے گا تو دل کو فتح حاصل ہو جائے گی، دل جیت جائے گا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کیا۔ جب تک انسان اپنی باطنی صفائی نہیں کرتا اس کی روحانی ترقی ممکن نہیں۔ لہذا جس دل میں کینہ، بغض، حسد اور انتقام کا جذبہ ہو وہ ہرگز انوار رحمانی کا محل نہیں بن سکتا۔ خود کو ذرا ٹٹولیے کہ کیا ہمارے سینے اس سے پاک ہیں؟ کوئی شخص بھی ظاہر و باطن میں اتباع شریعت کے بغیر کبھی بھی مقبول بارگاہ خداوندی نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو یکساں ہونا چاہیے، جیسا ظاہر ویسا باطن۔ ظاہر صاف ہے تو باطن بھی صاف ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کو وہ ادب سکھائیے کہ بے ادب اسے دیکھ دیکھ کر باادب ہو جائے۔
جو ادب سکھانے کا ذوق رکھتا ہے وہ بے ادبوں کو اپنا ہی بنا لیتا ہے. جیسے وحشی ہرن جو گھر میں دانا گھاس کھاتا ہے وہ اور ہرنوں کو پکڑ لاتا ہے. اس لیے آپ اللہ سے تعلق قائم کریں اگر اصلاح مقصود ہو. اللہ ہماری بھی اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.